إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيبها لا تصيب جلدة مؤمن أو صوبه فتزيه. محترم سامعین کرام، مسجد میں گندگی پھیلانا، اس حدیث کو امام احمد نے، ابی شیبہ نے، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. راوی حدیث سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں تھوکے تو اس کو وہاں ڈھانک دے تاکہ وہ کسی مسلمان کے جسم یا کپڑے پر نہ لگے، کیونکہ اس سے اسے تکلیف ہوگی. اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں مسجد کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ مسجد کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد یوں ہی گندہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. مثال سے یوں سمجھا جائے کہ مسجد کی ٹوٹی، مسجد کے حوض کو ہم استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے، اور ناک کے رینٹ اور کلی غرارے کی جو غلاظت ہے وہ ساری چیزیں اس حوض کے نالے میں آتی ہیں اور ہم یوں ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم استنجا خانے کو استعمال کرتے ہیں اور منہ میں گٹکا ہوتا ہے سامنے تھوک دیا کرتے ہیں، یا گٹکے کی جو پڑیاں ہوتی ہے وہ یوں ہی استنجا خانے میں ڈال دیا کرتے ہیں جس سے اس کی نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مسجد کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی گندی چیز اگر آ جائے یا ڈال دی جائے تو اسے دور کیا جائے. تو انہی باتوں پہ میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسجد کی صفائی ستھرائی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.